ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین محترم، جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو عزت، عظمت، رحمت اور مغفرت والا مہینہ قرار دیا، تو انسان کا کام ہے کہ اس مہینے میں ان چیزوں سے پرہیز کرے کہ جن سے انسان کی عبادت ضائع ہوتی ہے، ان چیزوں کو ادا کرے کہ جن سے اس کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو رات ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ رزق حلال کمانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، رزق حرام سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا جمع نہ کرو کہ جتنا خود نہ کھا سکو۔ ما لا تبنوا ما لا تسکنون، ایسا گھر نہ بناؤ جس میں خود رہ نہ سکو، یعنی بہت بڑیاں کوٹھیاں نہ بناؤ، بہت بڑیاں بلڈنگاں نہ بناؤ جس میں خود نہ رہ سکو۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ کی طرف آپ نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا ہر وہ عمل اللہ کو پسند ہوتا ہے کہ جس عمل میں خداوند کریم کی رضا شامل ہو۔ تو جب انسان رزق حلال کماتا ہے، اس کے فوائد بھی عرض کیے ہیں کہ رزق حلال کمانے کا کتنا اجر ہے اور اس کے کھانے کا کتنا اجر ہے۔ تو آج ہم پہلے تو وسعت رزق کے لیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا وہ کون سے کام ہیں کہ جن سے انسان کے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں پہلا کام ہے صلہ رحمی کرنا، دوسرا کام ہے صبح جلدی تلاش رزق کے لیے نکلنا، تیسرا ہے ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا کہ کوئی جھوٹ بھی انسان کے رزق کو برباد کر دیتا ہے، چوتھی چیز ہے حرص نہ کرنا، پانچویں چیز ہے جو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور چھٹی قسم ہے کہ رزق کمانے کے لیے جھوٹی قسمیں نہ کھانا۔ جیسے ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اپنے سودے کو بیچنے کے لیے، تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں کہ معصوم کے فرمان کے مطابق جب اللہ رزق دیتا ہے، انسان کماتا ہے، تو اس کے کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ جب انسان دسترخوان پر بیٹھے تو اللہ نے اس کے بھی آداب رکھے ہیں۔ فی المائدۃ اثنتا عشرہ خصلہ، دسترخوان پر بیٹھنے کے 12 آداب ہیں، 12 چیزیں ضروری ہیں دسترخوان کے لیے۔ یاجب علی کل مسلم ان یعرفھا، معصوم فرماتے ہیں واجب ہے ہر مسلمان پر ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کو سیکھنا، تاکہ کم از کم انسان کا جو اللہ کا رزق کھا رہا ہے اس کے کھانے کا طریقہ تو وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے اور معصوم چاہتے ہیں۔ تو اکثر اوقات ہم ان سے ناواقف ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے وقت ان چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ تو کافروں کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے ڈنگر کھاتے ہیں، حیوان کھاتے ہیں۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے کھانے کا طریقہ تو کم از کم اسلامی ہونا چاہیے۔ تو جو 12 چیزیں دسترخوان کے لیے ضروری ہیں، اربع منہا فرض، 4 چیزیں ان میں سے واجب ہیں انسان پر دسترخوان کے لیے۔ وہ واجب چیزیں کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ نعمت خدا کو پہچاننا اور اس نعمت کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرنا، گویا منعم حقیقی کی معرفت حاصل کرنا کہ یہ رزق دینے والا کون ہے۔ نمبر 2 جو واجب ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا،
جتنا کچھ اللہ نے انسان کے لیے مقدر کیا ہے اسی پر راضی رہے۔ تیسری چیز جو واجب ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو حتماً خدا کو یاد کرو، اللہ کی یاد میں ہی رہو۔ چوتھی چیز جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس اللہ نے انسان کے لیے یہ رزق فراہم کیا ہے۔ تو یہ چار چیزیں انسان کے لیے پہلی واجب ہیں۔ اب چار چیزیں جو سنت ہیں اور چار چیزیں جو ادباً بیان کی گئی ہیں وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ تو سنت میں سے پہلی چیز ہے کہ انسان کا وضو کرنا، کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا، ہاتھ دھونا، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں من اراد ان یکسر خیرہ فلیتوضا عند حضور طعامہ۔ معصوم فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ اچھائی ملتی رہے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو فرماتے ہیں جب کھانا کھانے کے وقت بیٹھے تو انسان اس کے لیے وضو کرے کھانے سے پہلے۔ تو پوچھا گیا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا جب انسان وضو کر کے کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو اللہ اس کے رزق کو زیادہ کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ اس کے فقر کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ اس کے غم کو دور کرتا ہے۔ نمبر 4، جو وضو کر کے کھانا کھائے اللہ اس کی زندگی کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 5، جو وضو کر کے کھانا کھائے اللہ اس کی آنکھوں کی بینائی کو تیز کر دیتا ہے۔ نمبر 6، جو وضو کر کے کھانا کھائے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو دوام دیتا ہے کہ وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں، نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ پہلی چیز ہے انسان کا وضو کرنا۔ دوسری چیز وضو کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرے، گویا کیونکہ رزق اللہ نے دیا ہے تو اس منعم حقیقی کا پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو شروع اللہ کے نام سے کرو۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ اچھا کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کرو گے اس کا انجام ابتر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا کریم ہے میرا اللہ کہ انسان کھانا کھاتا ہے اور رزق اللہ دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کھانے کی ابتدا کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے کہ جاؤ میرا بندہ کھانا کھا رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا ہے تو جب تک یہ کھانا کھاتا رہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا پہلا اجر یہ ہے۔ اس کا دوسرا اجر یہ ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے سحری اور افطاری کے وقت تو اس ماہ مبارک میں ایک آیت کا پڑھنا ختم قرآن کا ثواب ہے۔ تو آپ کو دوسرا فائدہ یہ ملے گا کہ جب آپ اور اپنی اولاد بسم اللہ پڑھو گے، مثلا 5 بندے بسم اللہ پڑھیں گے تو سحری سے پہلے ہی 5 ختم قرآن مجید کا ثواب آپ کے گھرانے کو عطا ہو گیا۔ اس کا تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے بچوں میں بیٹھ کر سحری کر رہے ہیں یا افطاری کر رہے ہیں یا مثلا چند مسلمان اکٹھے بیٹھے ہیں اور بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو اگر بچے آپ کے بسم اللہ کے پابند ہو گئے تو پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جو بچوں نے بسم اللہ پڑھی ہے اس کے بدلے میں ان کے والدین پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہوں کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہمیشہ کھانے سے پہلے پڑھنا چاہے تاکہ ملائکہ بھی آ جائیں، آپ کا کھانا کھانے کے وقت ختم قرآن کا بھی ثواب ہو جائے۔ دوسرا کام تیسرا کہ بسم اللہ سے شروع کرو۔ ہم اکثر اوقات کیا کرتے ہیں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت نہیں کرتے، ہم باتوں میں شروع رہتے ہیں کیونکہ کھانا کھانے کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہوتا تو ہم گپیں وغیرہ بھی لگاتے رہتے ہیں، باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے رہتے ہیں۔ پھر اور کیا ہونا چاہیے دسترخوان کے لیے؟ معصوم فرماتے ہیں کھانا متوازی ہونا چاہیے، کھانا متوازی یعنی درمیانہ کھانا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 5ویں چیز کسی چیز کا سہارا لے کر نہ بیٹھے۔ 6ٹھی چیز انسان جب کھانا کھا رہا ہے تو دوسرے کے چہرے کی طرف نہ دیکھے۔ 7ویں چیز معصوم فرماتے ہیں اپنے سامنے سے کھانا شروع کرو، یہ نہ ہو کہ کسی کے آگے کچھ پڑا ہے اور آپ نے آگے کچھ پڑا ہے دوسرے کے آگے سے نہ اٹھاؤ۔ 7ویں چیز لقمہ چھوٹا کر کے کھاؤ، اور 8ویں چیز غذا کو آرام آرام سے کھاؤ۔
معصوم فرماتے ہیں جتنی دیر انسان دسترخوان پر لقمہ حلال کھاتا ہے وہ وقت اس انسان کی زندگی کا شمار نہیں ہوتا کہ جو انسان آرام آرام سے کھانا کھاتا ہے۔ اور آخری چیز، انسان کو کھانا کم کھانا چاہیے، زیادہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ویسے تو سورہ مریم میں ہے کہ جنت میں 2 ٹائم ہی کھانا ہوتا ہے، ملے گا یا تیار ہوتا ہے، انسان کو 2 وقت کھانا چاہیے، لیکن جب بھی کھانا چاہیے کم کھانا چاہیے، زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو کم از کم ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جب اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے تو کم از کم ہم رزق کھانے کا طریقہ وہی اپنائیں کہ جس پر اللہ راضی ہو اور معصوم راضی ہوں، اور ہمارا یہ کھانا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا درس اتنا ہی کافی ہے کہ انسان کے کھانا کھانے کے آداب وہی ہونے چاہیے جو اسلامی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم زندگی کے تمام اعمال ایسے ادا کریں جیسے خداوند کریم چاہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔